پہاڑی آنکھیں تھیں، وہ شہری زندگی کی غلاظت اور مکاریوں سے پاک تھیں۔ وہ آنکھیں شبنم سے دھلی تھیں، مناظر فطرت سے معصومیت کا درس لیتی تھی اور سبک رو بادلوں کی طرح دل کو چھوتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ ہپنوٹزم کا مطلب اگر سحر زدہ کرنا ہے تو وہ آنکھیں علم تنویم سے ناشنا ہونے کے باوجود سحر زدہ کر دیتی تھی۔ اس کے بدن کی اجلی رنگت میں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کی آمیزش تھی۔ مجھ جیسے اجنبی کو قریب دیکھتے ہی رخساروں کے گلاب قدرے سرخ ہو گئے۔ وہ جنگل کی ہرنی کی طرح بے زبان ہو گئی اور سہمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا اس بستی میں کہیں ڈاک بنگلہ ہے؟ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بستی کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے بھاگنے پر بھیڑ بکریاں ادھر ادھر منتشر ہونے لگیں۔ بھاگتے وقت اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جو خیالات کی ڈور تھام کر دل کی دھڑکنوں تک پہنچ جاتا ہوں، اس وقت اس کے دل کی دھڑکنوں کا مطلب وضاحت سے نہ سمجھ سکا۔ ایک شکاری کو دیکھ کر ہرنی بدکتی ہے، کسی ایسے شخص کو جو اس کے ماحول سے مختلف تھا دیکھ کر وہ بھڑک گئی۔ نشیب میں اترنے کے دوران میں وہ مکانوں سے گزرنے کے بعد تیسرے مکان کے پچھواڑے رک گیا۔ ایک بوڑھا آدمی اس لڑکی کے ساتھ اس مکان سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہاں ڈاک بنگلہ ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ بوڑھے نے کہا، میں ڈاک بنگلے کا چوکیدار ہوں، اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو مجھے اپنے دفتر کا کارڈ بتا دیں۔ وہ ڈاک بنگلہ صرف فارسٹ آفیسروں کے لیے ہے۔ میں فارسٹ آفیسر نہیں ہوں، صرف ایک مسافر ہوں، شہری نگاہوں سے گھبرا کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر میری رہائش کا یہاں انتظام کر دیں۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، صاحب میں مجبور ہوں، مجھے سختی سے ہی ہدایت کی گئی ہے کہ میں عام مسافروں کو وہاں رہنے کی جگہ نہ دوں۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ دراصل میں بڑی خاموشی سے اس پر اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ میرے چہرے کو پڑھتا رہے، اور اس دوران میں اسے پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، افسروں کے حکم پر کون عمل کرتا ہے؟ دور دور کی پہاڑیوں میں جتنے ڈاک بنگلے ہیں، ان سب کے چوکیدار دوسرے مسافروں کو ٹھہرا کر ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرے تو 50 روپے ماہوار پر گزارا کہاں ہوتا ہے؟ اوپری آمدنی کے لیے رشوت لینے اور اپنے افسروں کو فریب دینے کے طریقے معصوم دیہاتی کو بھی آ گئے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فریب اور مکاریاں صرف شہر تک ہیں، مگر یہ زہر بہت دور جنگلوں تک پہنچ چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں انسان کے قدم پہنچتے ہیں وہاں بے شمار ضرورتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور ضرورتیں انہیں سکھا دیتی ہیں کہ پیٹ کے لیے روٹی، تن کے لیے کپڑا اور جوان بیٹی کے جہیز کے لیے اوپری آمدنی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے اوپری جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر کہا، میں صرف 2 دن تک یہاں رہنا چاہتا ہوں، اگر زیادہ دنوں تک یہاں رہا تو اور زیادہ پیسے دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ دیکھتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ اتنی رقم کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی آفیسر نہیں آتا، اور اب تو سردیاں شروع ہو رہی ہیں، یہاں کسی افسر کے پہنچنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور یہ تو صرف 2 دن رہے گا، پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ اتنی بڑی رقم تو آج تک کسی مسافر نے نہیں دی۔ یہ سوچنے کے باوجود اس نے رسمی طور پر انکار کیا، نہیں صاحب، پیسے کی ضرورت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آفیسر یہاں پہنچا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تمہاری نوکری نہیں جائے گی، اگر کوئی آفیسر آئے گا تو میں اسے سمجھا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے اس نوٹ کو قبول کر لیا، پھر میرے ساتھ ڈاک بنگلے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے ذرا دور جا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی وہ پھر ہرنے کی طرح بدک کر بھاگتی ہوئی اپنی جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ اب بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے دل میں بہکنے والے جذبات نہیں تھے۔ وہ جوان تھی، مگر ایک ننھی سی بچی کی طرح سوچ رہی تھی کہ بابا کو اتنا بڑا نوٹ ملا ہے، آج تو میں بابا سے ضرور ضد کروں گی کہ میرے لیے ریشم کا سرخ جوڑا بنا دے۔ آخر میں کب تک پرانے کپڑے پہنتی رہوں گی؟ توبہ توبہ، یہ کپڑے کتنے میلے ہو گئے ہیں۔ اس شہر والے بابو نے مجھے دیکھ کر سوچا ہوگا کہ میں کتنی گندی لڑکی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی سوچ پڑھ کر اسے اپنے دماغ سے نکال دیا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر میں اس اچھائی کو میلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سوچتے سوچتے ڈاک بنگلے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے ہی ایک جوڑا آ کر آباد ہو گیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس چھوٹی سی بستی کا ڈاک بنگلہ ویران پڑا ہوگا، اور میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر دشمنوں سے نپٹنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ میں نے بوڑھے بابا سے پوچھا، کیا یہاں تمہارا کوئی آفیسر آیا ہوا ہے؟ نہیں صاحب، فلم والے آئے ہوئے ہیں۔ تم آفیسروں سے ڈرتے ہو اور دوسروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتے ہو؟ مجبوری ہے صاحب، آپ نے میری جوان لڑکی کو دیکھا ہے، مجھے اس کی شادی کی فکر ہے۔ اگر میں اس طرح 4 پیسے نہیں جوڑوں گا تو اسے کیسے دلہن بنا کر رخصت کروں گا؟ مجھے اس ڈاک بنگلے میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے دنیا والوں کے سامنے خود کو گونگا بنا کر رکھا تھا۔ اس بستی میں پہنچ کر اس لیے زبان کھولی تھی کہ وہاں شہر والوں سے سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اب جو لوگ ڈاک بنگلے میں تھے
میں ان کے سامنے گونگا بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فلم کی ہیروئن ہے۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ بڑی لاپرواہی سے سگریٹ کا کش لیتی ہوئی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسے اس بات پر ناز تھا کہ اسے ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن میں نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے قریب ایک شخص ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے کے بعد بوڑھے چوکیدار کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات پر اعتراض تھا کہ بوڑھا ایک اجنبی کو وہاں کیوں لے آیا ہے۔ بوڑھے بابا نے میرے لیے ڈاک بنگلے کا ایک کمرہ کھول دیا۔ میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ اٹیچی ایک جگہ رکھنے کے بعد آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ کر میں باہر ہونے والی باتیں سننے لگا۔ اتنی دور سے باتیں سنائی نہیں دے سکتی تھی، مگر میں دماغی سماعت سے سن رہا تھا۔ ہیروئن کے پاس کھڑے ہونے والا شخص چوکیدار سے کہہ رہا تھا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آج رات ہماری پوری یونٹ یہاں پہنچنے والی ہے۔ ہمیں پورے ڈاک بنگلے کی ضرورت ہے، پھر تم اس مسافر کو یہاں کیوں لا رہے ہو؟ بوڑھے چوکیدار نے جواب دیا، ڈاک بنگلے میں 4 کمرے ہیں، 3 کمرے آپ لوگوں کے لیے ہیں، ایک کمرہ میں نے احتیاطاً اپنے کسی آفیسر کے لیے خالی رکھا تھا۔ یہ شخص جو ابھی یہاں آیا ہے میرے آفیسر کا رشتہ دار ہے۔ اگر آپ لوگ اس پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو بھی یہاں سے نکلوا دے گا اور میری ملازمت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کا جواب سن کر اس شخص نے ہیروئن کی جانب دیکھا۔ ہیروئن نے حقارت سے کہا، ہاں رہنے دو اسے، پتہ نہیں کمبخت کہاں سے آ مرا ہے۔ ہمارے لیے ہماری شہرت بھی مصیبت بن جاتی ہے، کہیں آزادی سے گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملتا، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے چوکیدار سے جانے کے لیے کہا تو وہ چلا گیا۔ اس شخص نے کہا، میری جان، ایک اجنبی کی موجودگی سے تمہاری آزادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم اتنی حسین ہو کہ اس کی نگاہوں سے میلی نہ ہو سکو گی۔ وہ اپنے حسن کی تعریف سن کر دل میں خوش ہوئی تھی، مگر بظاہر ناگواری سے کہنے لگی، تم نے مجھے میری جان کیوں کہا؟ 1000 بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تنہائی میں بھی اس انداز میں مخاطب نہ کیا کرو۔ اس شخص نے خوشامدانہ انداز میں کہا، مگر جانی، ایک شوہر ہونے کے ناطے مجھے تنہائی میں یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ وہ دبی ہوئی تیز سرگوشی میں غصے سے بولی، احمق نہ بنو، پاس والے کمرے میں کوئی اجنبی آیا ہوا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو یہ بات فلمی اخباروں تک پہنچے گی، اس طرح میری شہرت کو دھکا پہنچے گا، دنیا والوں کی نظروں میں تم میرے بھائی ہو، بھائی کی طرح گفتگو کرو۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ فلمی شہرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہیروئن کم عمر ہو اور کم عمری ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو۔ اگر شادی شدہ ہو تب بھی رشتے بدل کر اپنی شہرت کو قائم رکھنے کے لیے دنیا والوں سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میں نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے لیٹا رہا، اس کے بعد چپکے بیل منڈو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ اب تک مجھے تلاش کر رہا تھا، فیروز کے بتائے ہوئے پتے پر وہ ہوٹل بھی آیا تھا۔ وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ اخباروں کے رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی اس گونگے کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہوٹل کے بیرینی نے بتایا کہ وہ گونگا صبح اپنے کمرے میں موجود تھا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ اسے ملنا چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا سا گیا اور کسی وقت ہوٹل کے پچھلے دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ بیل منڈو وہاں سے مایوس ہو کر پھر زلیخا کی کوٹھی کی طرف گیا تھا، وہاں بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اب وہ ایسے آدمی کو لے کر کار میں گھوم رہا تھا جس نے مجھے جلتی ہوئی کوٹھی میں جاتے دیکھا تھا۔ اب اس کی تلاش جاری تھی۔ شاید ماسٹر یوشے بھی اس کے دماغ میں جھانکتے ہوئے اس کی مصروفیات کو سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بیل منڈو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پھوپھی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ مری کی سڑکوں پر زرینہ اور فرزانہ کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ سب مطمئن ہیں اور کسی قسم کا خطرہ ان کے قریب نہیں منڈلا رہا ہے۔ ان کی طرف سے اطمینان ہوا تو میں نے سعید احمد کی خبر لی۔ اتفاق ہے کہ وہ بھی چھپنے کے لیے مری پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے دماغ پر دستک دی تو وہ چونک گئے، پھر فوراً ہی شکایت کرنے لگے، فرحات تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مجھے کچھ معلوم تو ہونا چاہیے، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کے اطمینان کے لیے تمام واقعات سنائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں کس قدر مصروف اور دشمن کس طرح میرے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں تو وہ پریشان ہو کر بولے، یہ ماسٹر یوشے واقعی شیطان ہے، آخر اس سے پیچھا چھوٹے گا۔ میں نے جواب دیا، پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس شیطان سے دور بھاگ کر پیچھا چھڑا سکتا ہوں، مگر وہ اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے میرے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سب سے خطرناک اعلیٰ کار بیل منڈو سے ٹکرا جاؤں۔ جب تک میں اسے ختم نہیں کروں گا اس وقت تک وہ شیطان میرا پیچھا کرتا ہی رہے گا۔ اس کے دوسرے اعلیٰ کار آپ کے انٹیلیجنس کے چند آفیسر ہیں، وہ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ چند روز تک ان سے دور رہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلدی وہ مائکرو فلم آپ تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں آپ سے دماغی رابطہ ختم کر دوں گا۔ ایسا نہ کہو فرحات، مجھے تمہاری دوستی عزیز ہے، مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ جب آپ مائکرو فلم حاصل کرنے کے بعد اپنے دفتر میں جائیں گے تو ماسٹر یوشے وہاں کے اعلیٰ کار آفیسروں کے ذریعے آپ کے دماغ تک پہنچے گا اور آپ سے میرا پتہ معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جب میں آپ سے دماغی رابطہ نہیں رکھوں گا
تو آپ میرے متعلق یہی سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ آپ کی یہ سوچ ماسٹر یوشے تک پہنچتی رہے گی۔ اس طرح اس شیطان کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے آپ سب سے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ایک نامعلوم مدت کے لیے مجھ سے جدا ہو جائیں۔ خدا کو منظور ہوا تو پھر ملیں گے۔ سعید احمد نے بے بسی سے کہا، میں اپنی اور تمہاری مجبوریوں کو سمجھ رہا ہوں، مگر جب تک مائکرو فلم حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک مجھ سے رابطہ قائم رکھو۔ میں نے آئندہ بھی ان سے گفتگو کرنے کا وعدہ کیا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے کو لاک کیا اور چوکیدار کے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ ہرون اور اس کا نام نہاد بھائی یا شوہر اس وقت برآمدے میں نہیں تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بند کمرے میں وہ دوگلے شاید رشتے کا تجزیہ کر رہے تھے۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر بوڑھے بابا کو آواز دی تو وہ لڑکی باہر آئی۔ میں نے اسے مذاقن کہا، میں نے بابا کو آواز دی تھی، تمہارا نام بابا تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، بابا گھر میں نہیں ہے، اس لیے تمہاری آواز سن کر میں چلی آئی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، اچھا تو بابا جس وقت گھر پر نہیں ہوتا اس وقت تمہارا نام بابا ہوتا ہے؟ نہیں، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی کا نام بابا نہیں ہوتا۔ میرا نام تو شادہ ہے، شادہ۔ بابا کہتا ہے میرا نام بہت خوبصورت ہے نا؟ تم بھی خوبصورت ہو، تمہارا نام بھی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر بولی، مجھے خوبصورت نہ کو ورنہ میں غصہ کرنے لگوں گی۔ بابا کہتا ہے شہر سے آنے والے لوگ لڑکیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے انہیں خوبصورت کہتے ہیں، ان کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، پھر انہیں برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اے بابو، تجھے معلوم ہے کہ برباد کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اس کی معصومیت پر بڑا پیار آیا۔ میں نے کہا، تمہارے بابا ٹھیک کہتے ہیں، شہر سے آنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، مگر شہر سے آنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تم اپنی تعریف سن کر غصہ کیوں ہوتی ہو؟ تم تو واقعی اتنی حسین ہو کہ شہر کی لڑکیاں میک اپ کرنے کے بعد بھی تمہارے سامنے ماند پڑ جائیں گی۔ بابا کہتا ہے کہ تعریف سن کر خوش فہم نہیں ہونا چاہیے۔ میں غصہ دکھاؤں گی تو تعریف کرنے والا اپنا سا منہ لے کر چلا جائے گا۔ آپ تم جاتے ہو یا دکھاؤں غصہ؟ نہیں، تم ایسی ہی ٹھیک ہو، غصے میں اور زیادہ حسین نظر آؤ گی۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہاں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ جو فلم والے آئے ہیں وہ لوگ مری کے بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانا منگواتے ہیں، تیرے پاس بھی بڑے بڑے نوٹ ہیں، تو بھی وہیں سے منگوا لے۔ کھانا منگوانے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، اگر میں پیسے دوں تو کیا تیرا بابا کھانا لے آئے گا؟ ضرور لائے گا، نکال پیسے۔ میں نے جیب سے پھر 100 کا ایک نوٹ نکالا۔ اس نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کیا تیرے پاس اس سے چھوٹا روپیہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس بڑے بڑے نوٹ ہیں۔ شادہ نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ذرا قریب آ کر بڑی رازداری سے بولی، بابو ایک بات بتائے گا؟ ایک نوجوان لڑکی ذرا قریب آ کر رازدارانہ انداز میں کچھ پوچھے تو اچانک ہی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ میرے سینے میں بھی دھڑکنوں کی دھمک ہونے لگی۔ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، ہاں ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے تجسس کے مارے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو اتنے بڑے بڑے نوٹ کہاں سے چرا کر لاتا ہے؟ مانگنے سے تو کوئی نہیں دیتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اعتدال پر آ گئیں۔ دل کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اب میں اسے کیا سمجھاتا کہ دولت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ میں نے بھی بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، یہ بہت راز کی بات ہے، اگر میں تجھے بتاؤں گا تو پھر یہ راز نہیں رہے گا، تو دوسروں کو بھی بتا دے گی۔ نہیں، اللہ قسم نہیں بتاؤں گی، تو مجھے بتا دے۔ دیکھ بابو، میں دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہم پیسے پیسے کے لیے ترستے ہیں اور تم لوگ پیسے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ بڑے بڑے نوٹ ایسے نکال کر دے دیتے ہو جیسے کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہو۔ مجھے یہ بتا دے بابو کہ یہ بڑے بڑے نوٹ کہاں سے آتے ہیں؟ میں بیلا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ بیلا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیلا میری پیاری پیاری سی بھیڑ ہے، سارے بستی والے جانتے ہیں کہ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں، کبھی اس کی جھوٹی قسم نہیں کھاتی۔ پھر تو مجھے یقین آ گیا کہ تو سچی قسم کھا رہی ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارخانے چلاتے ہیں، بہت سے لوگ مشینیں اور موٹریں کاریں بناتے ہیں۔ دنیا میں دولت کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، مگر میرے پاس بہت پراسرار طریقے سے بڑے بڑے نوٹ آتے ہیں۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں میرے اسرار کو سمجھنے کے لیے ایک دم سے پھیل گئیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان غزالی آنکھوں میں سارے جہان کا حسن کس طرح سمٹ آیا تھا۔ میں جو ہپناٹائز کرنے کے لیے ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی خود اس کا معمول بن گیا۔ میں نے اس کا تجسس بڑھانے کے لیے کہا، دیکھو شادہ، میں بہت راز کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ نہیں بتاؤں گی، تو جلدی بولنا۔ اپنے بابا کو بھی نہیں بتائے گی؟ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اللہ، میرا دل الٹ پلٹ ہو رہا ہے، جلدی بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ذرا قریب آ کر بڑی رازداری سے کہا، روز صبح میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرے تکیے کے نیچے سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکل آتا ہے۔ شادہ نے بڑی حسرت بھری سانس لے کر اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کی بلندیوں پر رکھ لیا۔ میں اس کے نازک ہاتھوں کی لرزش سے سمجھ رہا تھا کہ اس کے کوارے سینے کی دھڑکنیں کتنی تیز ہو گئی ہوں گی۔ پھر وہ بڑے یقین کے ساتھ بولی، بچپن میں میری ماں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ ہما ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر کوئی اسے پکڑ کر اسے ذبح کر کے اس کی کلیجی کو بھون کر کھا لے تو کھانے والے کے سرہانے سے روز صبح پیسے نکلتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔
ایسی کہانیاں عام ہیں، بچے اپنی ماؤں، نانیوں اور دادیوں سے ایسی کہانیاں اکثر سنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری ماں نے ٹھیک کہا تھا، میں نے بھی ہما کی کلیجی ڈالڈا میں تل کر کھائی ہے، لیکن ہما نے اپنی کلیجی کھلانے سے پہلے تاکید کر دی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں، اگر بتاؤں گا تو پھر میرے سرہانے سے یہ روپے نہیں نکلیں گے۔ تم اپنی بیلا کی قسم کھا چکی ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ اب اگر تم بابا سے بھی یہ بات کہو گی تو پھر میرے تکیے کے نیچے سے روپے نہیں نکلیں گے۔ کیا تم مجھے کنگال بنانا پسند کرو گی؟ نہیں نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو بابو، میں تمہاری رازدار ہوں، اس لیے یہاں جب تک تیرے سرہانے سے روپے نکلتے رہیں گے تو روز صبح مجھے 1 روپیہ دے دیا کرنا۔ میں بابا سے نئے کپڑے بنانے کے لیے کہتی ہوں تو وہ ٹال دیتا ہے، اب میں خود اپنے پیسوں کے کپڑے بنواؤں گی۔ اگر بابا نے پوچھا کہ تجھے کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے مل گئے تو کیا جواب دے گی؟ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچتی ہوئی بولی، ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ جواب کیا دوں گی؟ بابا کو تیرا راز بتا نہیں سکتی، مجھے اتنی چالاکی بھی نہیں آتی کہ جھوٹ بول سکوں۔ بابا بڑا چالاک ہے، بیلا کی قسم کھلا کر سج گلوا لیتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو بڑی مشکل ہے، مجھے پیسے دینے میں انکار نہیں، مگر تو اپنا بھلا برا سوچ لے، بابا آئے تو میرے لیے کھانا بھیج دینا، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سوچتا چھوڑ کر ڈاک بنگلے کا رخ کیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، سورج کی کرنیں شفق رنگ ہو کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اتر رہی تھیں، بادل اور کوہر آپس میں گڈ مڈ ہو کر وادیوں میں تیر رہے تھے۔ میں ڈاک بنگلے میں جانے کی بجائے دوسری طرف نکل گیا۔ قدرت کا ایسا حسن بار بار دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے میں حسین نظاروں سے لطف اٹھاتا ہوا ڈاک بنگلے سے دور نکل گیا۔ بہت دور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ کر میں نشیب کی طرف دیکھنے لگا۔ دور بستیوں میں بڑے بڑے مکانات چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ چھت کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہوا کوہر میں جذب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پرسکون رہنے کے بعد میں نے بیل منڈو کے دماغ میں جھانکا۔ میں نے مناسب وقت پر اس کے دماغ کو پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے کچھ آدمی لاہور میں ہیں اور فرحاد کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی کوٹھی کا کوئی فرد نظر آئے گا، ویسے ہی اسے فرحاد کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں گی، اور وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس وقت پنڈی میں ہے۔ اس کا ایک آدمی زلیخا کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن توقع نہیں ہے کہ وہ ہوٹل سے فرار ہونے والا فرحاد اب زلیخا کی کوٹھی کا رخ کرے گا۔ اس کے جواب میں ماسٹر یوشے کی سوچ سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ فرحاد علی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کیا ایک عام شخص اتنا چالاک ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بھی بچ کر نکل جائے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ وہ گونگا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کس نے خود کو گونگا کیوں بنائے رکھا ہے؟ اس سوال کا یہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی طرح میری شخصیت سے واقف ہو گیا ہے۔ شاید اسٹوفر یا اینجلا سے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ماتحت رہ کر کام کر رہے تھے۔ ہاں یہی بات ہے۔ سمندر کے ایک ساحلی کاٹیج میں میرے 2 آدمیوں سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہاں اس نے میرے دونوں آدمیوں کو لائٹر جلانے کی بھی مہلت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی اعلی کار اس کی آنکھوں میں جھانکے یا اس کی آواز سنے، کیونکہ میں ان 2 ذرائع سے اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ اس طرح محتاط ہو کر میرے لیے بہت پراسرار بن گیا ہے۔ ہر لمحہ میری دلچسپی اس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بیل منڈو، تم خود کو ناقابل شکست کہتے ہو، تمہیں اپنے مارشل آرٹ اور جسمانی قوت پر بڑا ناز ہے، مگر فرحاد کی ذہانت کے آگے یہ سب ہیچ ہے۔ بیل منڈو کے دماغ سے پتہ چلا کہ وہ اس بات پر غرا رہا ہے۔ اس کی جھلائی ہوئی سوچ نے کہا، تم اور فرحاد دونوں ہی بزدل ہو۔ اگر میری صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ایک بار میرے سامنے آ کر دیکھو۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، اپنی صلاحیتوں کے بل پر دوسروں کو بزدل سمجھنا نادانی ہے۔ اب تک جنہیں شکست دیتے آئے ہو تمہارے مقابلے میں کم صلاحیتیں رکھتے تھے۔ کوئی جسمانی طور پر ناقابل شکست ہوتا ہے اور کوئی ذہنی طور پر برتری حاصل کرتا ہے۔ جنگل کے شیر سے کوئی لڑنے نہیں جاتا، اسے اپنی ذہانت سے گھیر کر شکار کیا جاتا ہے۔ اس خطرناک کھیل کے دوران ہم میں سے کوئی بزدل نہیں ہے، ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں۔ جو کامیاب ہوگا اسے ہی برتری حاصل ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ فرحاد تک پہنچنے کے لیے شیر کی قوت سے نہیں، انسان کی ذہانت سے کام لو۔ فرحاد جس شہر سے غائب ہوا ہے، تم اس شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ دماغی صلاحیتیں رکھنے والا تم سے زیادہ دور نہیں جائے گا۔ تم بہت دور تک سوچو گے اور وہ تمہارے بہت قریب رہ کر تمہیں چکر دیتا رہے گا۔ تم ابھی جہاں ہو وہاں جم کر بیٹھ جاؤ اور صرف اپنے آدمیوں سے کام لیتے رہو۔ میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہیں صورت شکل سے اچھی طرح پہچان لیا ہے، اس لیے تمہیں جہاں بھی دیکھے گا وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ کر کام کرو۔ ماسٹر یوشے اسے مشورے دے رہا تھا اور میں مشوروں کو سنتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ماسٹر یوشے نے اسے سوچ کر رابطہ ختم کیا تو میں بھی پہاڑیوں کے پرکیف ماحول میں واپس آ گیا۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیل منڈو اب کچھ دنوں تک پنڈی میں رہے گا، لیکن میں تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اسے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کس تدبیر سے اس کا سامنا کرنا ہوگا وہ تدبیر ابھی میرے دماغ میں نہیں آئی تھی۔
مجھے بہت سوچ سمجھ کر ماسٹر یوشے کے اس اہم اعلی کو بیکار بنانا تھا، کیونکہ جب بھی میں بیل منڈو کے سامنے جاتا، اس سے آنکھیں ملاتا یا اس سے باتیں کرتا تو ماسٹر یوشے اس کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جاتا۔ اب میں بیل منڈو کے سامنے گونگا بن کر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ میں گونگا نہیں ہوں، پتہ نہیں اس نے کتنے گونگوں کی پٹائی کی ہوگی تاکہ ان کی زبان کھلوا کر ان کے پیچھے چھپے ہوئے فرحات کو دیکھ سکے۔ بہرحال نہ تو اب میں اس کے سامنے گونگا بن سکتا تھا اور نہ ہی تاریک شیشوں کی اینک لگا کر اپنی آنکھیں چھپا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا سامنا کرنا گویا جان بوجھ کر خطرے کو دعوت دینا تھا، مگر اب میں دشمن کے آگے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تھا۔ وہ مجھے بزدل سمجھ رہا تھا اور میں اسے بزدلی اور دلیری کا فرق سمجھانا چاہتا تھا۔ میں ٹیلے پر سے اٹھ کر ڈاک بنگلے کی طرف جانے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، فضا نمی سے بوجھل ہو چکی تھی، دور مکانات سے ہلکی ہلکی روشنیاں جھلک رہی تھیں۔ چند قدم آگے جا کر میں رک گیا۔ مجھے شادہ کی آواز سنائی دی، اندھیرے کے باعث وہ دور سے نظر نہیں آئی تھی۔ قریب آنے پر میں نے اسے پہچانا۔ اس نے بھی مجھے پہچانتے ہی کہا، اے بابو تو یہاں ہے، میں تیرے لیے کھانا لے کر ڈاک بنگلے گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا بابا آ گیا ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے تیرے لیے کھانا بھی نہیں منگوایا۔ میرے دماغ میں ایک تدبیر آئی ہے، میں اپنے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں تجھے کھلاؤں گی اور تیرے ہوٹل کے کھاتے میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ میں رکھ لوں گی۔ اس طرح میں بابا کو بتا سکوں گی کہ میں نے نئے کپڑوں کے لیے کس طرح پیسے جمع کیے ہیں۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں اچھی تدبیر ہے۔ اگر ہوٹل سے کھانا آتا تو 15-20 روپے خرچ ہو جاتے۔ تو دن میں 3 بار اپنے ہاتھوں کی روٹی کھلانا اور 20 روپے کے حساب سے ان کی قیمت لے لیا کرنا۔ وہ خوش ہو کر بولی، بابو اس طرح تو مجھے دن میں 3 بار روپے مل جائیں گے، کیا تو 4 بار نہیں کھا سکتا؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ اپنا بچپن بھی گزرے، ایک زمانہ بیت گیا۔ ایک زمانے کے بعد ایسی بچوں کی سی معصوم باتیں سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شادہ کے سامنے میں خود بچہ بن گیا ہوں۔ ایسی معصومیت اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے زندگی کی سچی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بے انتہا دولت سے ایسی مسرتیں نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ ہم مسرتوں کے فریب میں مصیبتیں خریدتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے نشیب میں اترنے لگا۔ ہمارے چاروں طرف ہوا، ہمارے چاروں طرف ہریالی تھی، پہاڑوں کی بلندیاں تھیں، کوئی فریب نہیں تھا، کوئی کھوٹ نہیں تھا، فضا ہر آلودگی سے پاک تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم اس دنیا کے پہلے آدم و حوا کی طرح ایک خاموش اور پرسکون دنیا کی دھرتی پر اتر رہے ہیں۔ اندھیرے میں اونچا نیچا راستہ صاف طور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ میں لڑکھڑایا تو وہ بے اختیار سہارے کے لیے میری طرف گھوم گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ پھول کی پتی کی طرح ملائم بھی تھا اور اس میں پہاڑ کے پتھریلے تیوروں کی طرح سختی بھی تھی۔ وہ ایک محنت کش پہاڑی دوشیزہ کے ہاتھ تھے جو پھول اور کانٹوں کے مزاج کو بیک وقت سمجھتے تھے۔ جو وہ ہاتھ میرے سخت پنجے کی گرفت میں آیا تو ہولے سے یوں کانپ گیا جیسے کوئی ننھی سی چڑیا پہلی بار سیاد کے ہاتھوں میں آ کر لرز رہی ہو۔ اس ہاتھ کو کبھی اس کے بوڑھے باپ نے بھی تھاما ہوگا، کبھی وہ سکھیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان پہاڑوں میں دوڑتی پھری ہوگی، مگر وہ ہاتھ جو بالکل اجنبی ہوتا ہے اور اپنے سپنوں کے پرائے دیش سے آتا ہے، وہ اگر پہلی بار آگے بڑھ کر چھو لے تو کماری دھڑکنوں کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اچانک ہی سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے اور جس راستے سے وہ گزر چکی ہے وہ راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ جن قدموں کے سہارے گزرتی ہے وہ قدم بھی ذرا ڈگمگانے لگتے ہیں۔ وہ یک بیک اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، بابو یہ تیرے ہاتھ کیسے ہیں؟ میرے تو پاؤں کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں دل کیوں آپ ہی آپ دھڑک رہا ہے۔ نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ سے آگے بھاگتی چلی گئی۔ میں نے اسے آواز میرے ساتھ پہاڑوں کی باز گشت پکارنے لگی۔ شاداں، وہ ایسی البیلی دوشیزہ تھی جسے میرے ساتھ ساتھ قدرت کے نظارے بھی آواز دے رہے تھے، مگر وہ اندھیروں میں گم ہو گئی۔ میں اندھیرے میں گرتا سنبھلتا اور لڑکھڑاتا اس جھونپڑی کی طرف جانے لگا تاکہ اس کی پکائی ہوئی روٹیاں کھانے کے لیے ڈاک بنگلے لے جا سکوں۔ اس لمحے لڑکھڑاتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے پہلی بار شراب پی ہے۔ ایسا حسن بھی ہوتا ہے جو ہونٹ تک نہیں پہنچتا، صرف اپنی اداؤں کی شراب پلا کر مدہوش کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں ایک سے ایک حسین مجسمے آئے تھے جن کے بدن میں جذبات کے پارے مچلتے تھے، جنہیں میں نے چھو لیا، چکھ لیا، پی لیا، پھر بھی نشے سے حالی رہا۔ شادہ مجھے سکھا گئی کہ نشہ صرف حسن فطرت میں ہوتا ہے۔ کے قریب پہنچا تو وہ اپنے مکان کے پچھواڑے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ اپنے سینے پر چلا گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، شادہ تو مجھے رستے میں چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ وہ خاموش رہی۔ مکان کی پچھلی کھڑکی سے لالٹین کی روشنی جھانک رہی تھی۔ اس دھیمی دھیمی سی روشنی میں وہ وحشت زدہ ہرنی کی طرح مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مگر نہ تو میں اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ یہ کیسا پراسرار لمحہ ہوتا ہے اور نازک سی عمر کا کیسا نازک سا موڑ ہوتا ہے کہ کچی کلی جیسی لڑکیوں کو اپنے ہی سوچ اور اپنے ہی جذبے سمجھ میں نہیں آتے۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے اپنے نازک ہاتھ سے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، بابو تو نے اسے کیسے پکڑا تھا؟ میں نے اس کے سوالی ہاتھوں کو تھام لیا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت جوابی تھی۔ اس جواب کو وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش سے کچھ سمجھ رہی تھی، کچھ جھجک رہی تھی، کچھ سہم رہی تھی۔
پھر وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر بولی، ارے یہ ہاتھ تو میرے ہیں، پرائے کیوں ہو جاتے ہیں؟ دل کہتا ہے اسے تجھے دے دوں، مگر کیوں دوں گی؟ نہیں دوں گی، خبردار میرا ہاتھ نہ پکڑنا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی جھونپڑی کے اگلے سرے تک گئی۔ وہاں وہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ سایہ رک گیا تھا، چند لمحوں کے لیے تھم گیا تھا۔ نئے جذبوں کی آگہی نے قدم روک لیے تھے۔ وہ چند لمحوں کی بات تھی، پھر وہ نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھوں، اس کے دروازے پر جاؤں اور اس کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں طلب کروں، مگر دور پہاڑی کی بلندی پر جس راستے سے میں ٹیکسی میں آیا تھا وہاں 4 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ان کی روشنی میں کچھ لوگ سامان اٹھائے پہاڑی سے اترتے ہوئے اسی بستی کی طرف آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا وہ فلم یونٹ کے لوگ ہیں۔ ان سے مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی میرے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ شادہ جیسی الڑ دوشیزہ کے جذبوں کو سمجھنے میں کتنا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا تھا جہاں صرف محبت ہوتی ہے اور جہاں ایک صاف ستھری اور انچھوئی دوشیزہ کو منہ زور جذبوں کی ہلچل میں گرفتار دے کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے لیے گرفتار ہو اور کوئی ہمارے لیے انجانی آرزوؤں سے آشنا ہوتی رہی ہو تو یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن خیالی خوشیوں کے جنگل میں دوڑتے دوڑتے اچانک ہی دشمن کانٹوں کی طرح چبھنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی شادہ کے متعلق سوچتے سوچتے یہ بھی سوچنا پڑا کہ شہر سے ان آنے والے لوگوں میں سے کوئی میرا دشمن نہ ہو۔ مجھے سب سے پہلے ڈاک بنگلے پہنچ کر آنے والوں کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا جھونپڑی کے دروازے پر آیا، پھر دستک دیتے ہوئے شادہ کو مخاطب کیا، شادہ تم کہتی ہو تو اب میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، مجھے روٹی تو کھلا دو۔ اسے میری بھوک کا احساس تھا۔ وہ پہلے ہی ایک چھابے میں روٹیاں اور ایک تام چینی کی پلیٹ میں بینگن کا بھرتا لیے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ میری آواز پر اس نے دروازے کو ذرا سا کھول کر اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، صرف اس کا گلابی سا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے روٹی کے چھابے کو پکڑتے ہوئے کہا، تو خود کو چھپا رہی ہے مگر جس ہاتھ کے پرائے ہونے کا ڈر تھا اسے بڑھا رہی ہے، کیا اسے پکڑ لوں؟ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ بدستور دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، مگر میں سوچ کے ذریعے اس کے چھپے ہوئے وجود کی ایک ایک کیفیت کو پڑھ سکتا تھا۔ اس کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ اس ڈر سے کانپ رہی تھی کہ وہ خود اپنے لیے پرائی ہوتی جا رہی ہے۔ ہائے، میں اب تک کسی سے نہیں چھپی تھی، اس بابو سے کیوں چھپ رہی ہوں؟ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے تو دل کی دھڑکنیں اس طرح پاگل نہیں ہوئیں۔ میں یہ چھپی کھڑی ہوں مگر یوں لگتا ہے جیسے اس کی طرف بہتی جا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میٹھا میٹھا سا درد ہو رہا ہے۔ اس درد کا علاج یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے پھر سے پکڑ لے، مگر میں اسے پکڑنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دابنے اور مسلنے لگی، اس میٹھے درد کو دور کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کی نادانی پر مسکراتا ہوا ڈاک بنگلے کی طرف جانے لگا۔ ڈاک بنگلے میں فلم یونٹ کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور کچھ لوگ آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے دوران ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے لگا۔ فلم کی ہیروئن اور اس کے نام نہاد بھائی کی سوچ تک میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اب ان سے جو لوگ باتیں کر رہے تھے ان کے ذہن کو بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیروئن کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پروڈیوسر اس سے کہہ رہا تھا، یہاں سے 5 میل دور ایک جنگل میں ہم نے شوٹنگ کے لیے لوکیشن کا انتخاب کیا ہے۔ اتنی دور جانے کے لیے ہمیں صبح 4 بجے ہی یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا۔ اگر تم صبح 4 بجے اٹھ سکتی ہو تو بہتر، ورنہ ہم ابھی کھانے کے بعد یہاں سے لوکیشن کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہیروئن نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اتنی رات کو میں 5 میل تک پیدل چلتی رہوں گی؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پروڈیوسر نے اسے سمجھایا، یہاں سے صرف آدھ میل تک کا ایسا راستہ ہے کہ گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد فارسٹ آفیسر کی جیپ تمہیں لوکیشن تک لے جائے گی۔ وہاں فارسٹ آفیسر کا ایک چھوٹا سا کاٹیج ہے، تم وہاں صبح 8 بجے تک سوتی رہو گی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت تک ہم شوٹنگ کی تیاریاں کرتے رہیں گے۔ اگر تم اس طرح تعاون نہیں کرو گی تو ہماری پکچر لیٹ ہو جائے گی۔ ہیروئن نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، آپ لوگوں کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے، ابھی مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے۔ آپ ابھی رقم دے دیجئے، میں کھانے کے بعد لوکیشن کی طرف جاؤں گی۔ پروڈیوسر بے چینی سے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے سوچنے لگا، سالی پکی خرافہ ہے۔ وہ دن بھول گئی جب چھوٹے چھوٹے رول کے لیے پروڈیوسروں کی آغوش گرم کیا کرتی تھی۔ اب تو اس کے نام سے پکچر اونچے داموں بکتی ہے۔ اگر میں نے اسے 20,000 روپے نہیں دیے تو کل یہ بیماری کا بہانہ کر کے شوٹنگ کینسل کرا دے گی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی 20,000 کا چیک دیتا ہوں، تم اپنے بھائی کو شہر بھیج کر کیش کرا لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ڈائریکٹر نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، پروڈیوسروں کو آپ خوب نچاتی ہیں، میں کئی دن سے 1,000 روپے مانگ رہا ہوں مگر یہ نہیں دیتا۔ یہ جانتا ہے کہ میری پہلی پکچر ہے، میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اس کے آگے آگے کتے کی طرح دم ہلاتا رہوں گا، اور یہ اپنی پکچر مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے دم ہلاتا پھر رہا ہے۔ میں چھوٹا کتا ہوں، وہ بڑا کتا ہے، پتہ نہیں انسان زندہ رہنے کے لیے اور دولت کمانے کے لیے کب تک کتوں کے نقش قدم پر چلتا رہے گا۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑیے، میں آپ کو کل کا سین سمجھانے آیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہیروئن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا، وہی سین ہے نا، میں دشمنوں سے جان بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی جنگل میں پہنچ جاتی ہوں۔ فلم کا ہیرو اس جنگل کا فارسٹ آفیسر ہے، وہ مجھے پناہ دیتا ہے۔
ڈائریکٹر نے کہا نہیں، کل کی شوٹنگ میں ہیرو سے ملاقات نہیں ہوگی. کل کی شوٹنگ یوں ہوگی کہ آپ جنگل میں پہنچ کر بھٹک رہی ہیں. جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کے دوران آپ کا لباس تار تار ہونے لگتا ہے. مختلف شارٹس میں آپ کا لباس ایسی ایسی جگہ سے پھاڑا جائے گا کہ آپ بہت زیادہ سیکسی نظر آنے لگیں گی. ہیروین نے کہا میرے بازو بہت سے ڈول ہیں، بازو اور پشت پر سے لباس پھاڑ دینا کافی ہوگا. ڈائریکٹر نے کہا ہاں ابتدا میں یہی ہوگا، مگر تماشائی آگے بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. سامنے سینے پر بھی لباس میں خراشی آنی چاہیے کہ سینہ چھپنے کے باوجود ادھر ادھر سے جھلکتا رہے. آپ سوچئے کہ کلر فلم میں یہ سین کتنا ہجان خیز ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ فلمی اخبار والے آپ کو سیکس کا ایٹم بم کہتے ہیں. تماشائی بھی آپ کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ طویل جھاڑیوں سے نکل کر باہر آئیں گی تو لباس بالکل تار تار ہو چکا ہوگا، یعنی لباس ہوتے ہوئے بھی آپ بے لباس ہوں گی. میں نے اس قدر سوچ سمجھ کر یہ سین لکھوایا ہے کہ سینسر والے اعتراض نہیں کر سکیں گے، کیونکہ لباس تار تار ہونے کی ٹھوس وجوہات پیش کی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ جنگل میں ہیں، جنگل میں آپ کو دوسرا لباس نہیں مل سکتا، اس لیے میں ننگی رہوں گی. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ وہ بے حیائی سے بولی. ہاں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدن پر لباس تو نہیں ہوگا، مگر میں درختوں اور بڑے بڑے پتوں کی آڑ سے ایسے شارٹس لوں گا کہ بدن کا قابل اعتراض حصہ چھپ جائے گا. ہم سینسر والوں کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں کہ جنگل میں دوسرا لباس نہیں تھا، اس لیے آپ کو پتوں سے چھپایا گیا ہے. آخر آدم اور ہوا نے بھی اپنا بدن پتوں سے چھپایا تھا. یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اس حقیقت پر سینسر کی کینچی نہیں چل سکے گی. ہیروین نے کہا مگر شوٹنگ کے دوران تم لوگوں کی نگاہوں کی کتنی ہی کینچیاں مجھ پر چلتی رہیں گی. دیکھو میں صاف بات کہتی ہوں، اپنے پروڈیوسر سے جا کر کہہ دو کہ کپڑے اتارنے کے لیے میں 20,000 الگ سے لوں گی. ڈائریکٹر نے خوشامدانہ انداز میں کہا دیکھیے اگر آپ نے 20,000 کا مطالبہ کیا تو شوٹنگ رک جائے گی. شوٹنگ کیوں رکے گی؟ سین بدل دو، میرے بدن پر لباس رہنے دو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار انڈسٹری میں گئی تھی تو ایک پیسہ دیے بغیر جھوٹا وعدہ کر کے میرا لباس اتار دیا جاتا تھا. آج بھی میں ان کی مرضی سے لباس اتاروں گی، مگر صرف ایک بے لباس سین کے 20,000 لوں گی. جاؤ اگر پروڈیوسر منظور نہ کرے تو بتا دو اور سین بدل دینا. میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. میں روٹی کھا رہا تھا اور فلم انڈسٹری کے عجوبوں کو دیکھ رہا تھا. مجھے اس رنگا رنگ زندگی، 20,000 کی دولت اور لذیذ کھانوں سے زیادہ سوکھی روٹی اور بینگن کے بھرتے میں مزہ آ رہا تھا. پیٹ بھر کر کھانے کے بعد میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا. سردی بڑھتی جا رہی تھی. بستر پر 2 کمبل رکھے ہوئے تھے، لیکن کمبل اوڑھ کر لیٹنے کے لیے جوتے اتارنے ضروری. لیکن میں اس وقت تک ہر طرح سے مستعد رہنا چاہتا تھا جب تک وہ فلم والے وہاں سے نہ ٹل جائیں. پوری طرح سے تنہائی نصیب ہونے کے بعد ہی سونا مناسب تھا. 2 گھنٹے بعد باہر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے وہ سب وہاں سے جا رہے ہوں. میں انہیں نظر انداز کر کے بیل منڈو کے ذہن میں جھانکنے لگا. اس وقت وہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے کمرے میں بیٹھ کر وسکی سے شغل کر رہا تھا. اس کی بھتیجی روما اس کے پاس آ گئی تھی. بیلمنڈو اپنی بھتیجی کو بیٹی کی طرح دل و جان سے چاہتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا. ماسٹر یوشے اس کی اس کمزوری کو جانتا تھا، اس لیے وہ بیلمنڈو کو دھمکی دے چکا تھا کہ اگر اس نے کسی مرحلے پر نافرمانی کی تو اس کی حسین بھتیجی کو پاگل بنا دے گا. بیلمنڈو اس لیے روما کو اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ وہ شیطان اس سے کوئی شیطانی حرکت نہ کرے. اس وقت روما اور بیلمنڈو کے درمیان ایسی باتیں ہو رہی تھی جن کا تعلق مجھ سے نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا. ڈاک بنگلے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. شاید وہ سب جا چکے تھے. میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا. برآمدے میں پہنچ کر پتہ چلا کہ ابھی یونٹ کے کچھ لوگ باقی ہیں. وہ صبح 4 بجے جائیں گے. ہیروین اور پروڈیوسر اپنا اپنا کمرہ لاک کر کے لوکیشن کی طرف جا چکے تھے. صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا جس میں ساؤنڈ اور لائٹ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مزدور سونے کے لیے اپنے اپنے بستر بچھا رہے تھے. وہ کمرہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے وہ آپس میں جھگڑا بھی کر رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی کمبل لپیٹے باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا بیٹا کیا تم اس کمرے میں اکیلے ہو؟ میں نے کہا ہاں بابا کیا بات ہے؟ بیٹے میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں، اگر تم اپنے کمرے میں سونے کی جگہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی. مجھے اس کے بڑھاپے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، اپنا سامان لے آؤ. وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا اپنا اٹیچی اور اپنا بستر اٹھانے لگا. میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بستر لیا تو اس کے دل سے اور دعائیں نکلنے لگیں. میں نے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا بابا تم کیا کام کرتے ہو؟ میں میک اپ مین ہوں. پھر تو بڑی آمدنی ہوگی. بیٹا یہی سوچ کر میں 30 برس پہلے انڈسٹری میں آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ میک اپ مین اور لائٹ مین سب چراغ کے تیل کی طرح جلتے ہیں، انڈسٹری کو روشن کرنے میں اور خود مفلسی میں جل جل کر ختم ہو جاتے ہیں. میں بہت تجربہ کار میک اپ مین ہوں. مجھے ایک فلم کے 5,000 روپے ملتے ہیں، لیکن یہ روپے کبھی یکمشت نہیں ملتے. مہینوں اور سالوں تک پروڈیوسر کے پیچھے ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے ہم کبھی 100 اور کبھی 50 لے لے کر اپنی رقم وصول کرتے ہیں. فلم فلاپ ہو جاتی ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں. اس ہنر کے سوا کوئی دوسرا ہنر نہیں آتا، اس لیے کسی نہ کسی طرح یہ زندگی گزار رہا ہوں. وہ فرش پر اپنا بستر بچھانے لگا. میں نے کہا بابا تم پلنگ پر آ جاؤ، میں جوان آدمی ہوں، نیچے سو جاؤں گا، مجھے سردی نہیں لگے گی. نہیں بیٹا مجھے تو صرف 3 بجے تک رات گزارنی ہے. 3 بجے کے بعد ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے.
3 بجنے میں ابھی بہت دیر ہے، آپ یہاں میرے بستر پر آرام کریں۔ میں نے جبراً بوڑھے میک اپ مین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بستر پر پہنچا دیا۔ جہاں نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے کا موقع ملے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ فاضل وقت میں کسی سے نیکی کرنے میں ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ بابا بستر پر بیٹھ کر اپنا اٹیچی کھولنے لگا۔ اس کی اٹیچی میں میک اپ کا بہت سامان تھا، فیس پاؤڈر، لپسٹک، کاجل، مسکارا، روچ آئی شیڈ، مصنوعی پلکیں اور داڑھی مچھوں کے بال، کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جنہیں وہ اٹیچی سے نکال کر دیکھ رہا تھا اور بالوں کو برش کے ذریعے سلجھا کر انہیں دوبارہ اٹیچی میں رکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں میک اپ کے ذریعے اپنا حلیہ بدل سکتا ہوں۔ اس بوڑھے کو 30 برس کا تجربہ ہے، یہ چاہے تو مجھے میک اپ کا بہترین طریقہ سکھا سکتا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بڑی دلچسپی سے میک اپ کا ایک ایک سامان اٹھا کر ان کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ میرے لیے بڑی تفصیل سے معلومات فراہم کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، بابا کیا تم مجھے میک اپ کرنا سکھا سکتے ہو؟ تم اس کام کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ میں پروڈیوسروں کی طرح پیسوں کے لیے تمہیں نہیں دوڑاؤں گا، بلکہ اسی وقت تمہارا معاوضہ ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا بیٹا تم اتنے اچھے ہو کہ میں تمہیں مفت میں میک اپ کرنا سکھا سکتا ہوں، مگر ضرورت انسان کو کسی قدر خود غرض بنا دیتی ہے۔ میری گھر والی بہت بیمار ہے، ویسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ پروڈیوسر نے مجھے 100 روپے دے کر وعدہ کیا تھا کہ شوٹنگ کے دوران اور دے گا، مگر ابھی تک ایک پیسہ نہیں دیا۔ میں 200 کی امید میں کام کیے جا رہا ہوں۔ بیٹا میں لالچی نہیں ہوں، مگر تم سے کم 100 روپے مانگنے پر مجبور ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر فلم کی ہیروئن یاد آ گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ بوڑھی بیمار عورت کو دوا کے لیے 200 نہیں دے سکتے، 2 روپے بھی نہیں دے سکتے، لیکن جوان عورت کے بدن سے لباس اتارنے کے لیے 20,000 روپے دے دیتے ہیں۔ میں نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر کہا، تم نے میری توقع سے بہت کم مانگا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس گڈی میں کتنے روپے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تمہارے ہیں، اسے رکھ لو۔ کھل گیا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی نوٹوں کی گڈی کو بے یقینی سے دیکھنے لگتا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوٹوں کی گڈی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کے بوڑھے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے اتنے پیسے کبھی زندگی میں دیکھے نہ ہوں، لیکن وہ روپے اس کے دکھوں کا علاج بن کر اس کی ہتھیلی پر آئے تھے، اس لیے وہ خوشی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے احسان مندی سے میرے ہاتھ کو تھام کر چوم لیا اور اس پر اپنی بوڑھی بھیگی ہوئی آنکھیں رکھ دیں۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں میک اپ کے ذریعے چہرے بدلنے کا ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ تم خود اپنے بدلے ہوئے چہروں کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پاس چہرہ بدلنے کا ایک ماسک ہے۔ ایسے ماسک باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، تمہارے ہاں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تم دولت مند ہو، ایسے کتنے ہی مختلف قسم کے ماسک باہر سے منگوا سکتے ہو۔ وہ اٹیچی سے ایک ماسک نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ ماسک کس طرح چہرے پر چڑھایا جا سکتا ہے اور اپنی جلد کی رنگت کے مطابق اس ماسک پر میک اپ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس ماسک کو میرے چہرے پر چڑھا کر عملی طور پر وہ ہنر سکھا رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے آئینے کو تھام کر اس میں اپنے آپ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا چہرہ بدل رہا تھا۔ اس چہرے کے پیچھے فرحاد علی کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں سے خود کو پہچان رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا کیا ایسا میک اپ نہیں ہوتا کہ آنکھیں بھی بدل جائیں؟ میری بات سن کر اس نے ایک چھوٹا سا گتے کا ڈبہ نکالا جس پر مخمل کا کپڑا منڈا ہوا تھا۔ اس ڈبے میں آئی لینز رکھے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے ایک آئی لینز اٹھا کر کہا، اپنی ایک آنکھ کو کھلی رکھنے کی کوشش کرو، تمہیں تکلیف تو ہوگی مگر تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں بدل جائیں گی۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اینک لگائے میری بائیں آنکھ میں اس لینز کو جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے واقعی تکلیف ہو رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، مگر کچھ سیکھنے کے لیے اور کسی قابل بننے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ہی پڑتی ہیں۔ جب میری دونوں آنکھوں میں 2 آئی لینز اچھی طرح بٹھا دیے گئے تو میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ میں نے آئینے میں ایک اجنبی کو دیکھا۔ آئینے کے لیے ادھر میں تھا، میں خود کو پہچانتا تھا، آئینے کے ادھر بھی تھا مگر خود کو نہیں پہچان رہا تھا۔ میں نے بابا کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا واقعی تم نے کمال کر دیا، یہ آئی لینز مجھے دے دو، بولو اس کی کیا قیمت ہے؟ بوڑھے نے کہا، تم نے مجھے اتنے روپے دیے ہیں جو اس آئی لینز کی قیمت سے بھی زیادہ ہیں، مگر میں اسے دے کر تمہارے احسان کا کچھ بدلہ چکا سکتا ہوں تو اسے رکھ لو۔ میں اس کی باتیں سنتا ہوا بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بوڑھے نے اتنے سلیقے سے میک اپ کیا تھا کہ چہرے کے کسی حصے سے بناوٹ کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ بوڑھا اس وقت آئی لینز کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ وہ تمام آئی لینز اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ فلم کے پروڈیوسر نے باہر سے منگوائے تھے اور شوٹنگ کے دوران میک اپ مین کو امانت کے طور پر رکھنے کو دیے تھے۔ وہ آئی لینز کا ایک جوڑا مجھے دے کر امانت میں خیانت کر رہا تھا اور یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ شخص میرے آڑے وقت میں کام آ رہا ہے۔ اس نے بن مانگے مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے کہ پروڈیوسر کبھی نشے کی حالت میں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس آئی لینز کی قیمت تقریباً 2,500 روپے ہوگی، یا پھر پروڈیوسر نے بڑھا چڑھا کر اس کی قیمت بتائی ہوگی تاکہ میں بڑی احتیاط سے ان کی حفاظت کرتا رہوں۔ بہرحال جتنی بھی قیمت ہو، میں کہہ دوں گا کہ آئی لینز کا ایک جوڑا مجھ سے گم ہو گیا ہے، وہ میرے معاہدے کی رقم میں سے پیسے کاٹ لے۔
وہ بوڑھا میک اپ مین میرے لیے امانت میں خیانت کر رہا تھا اور خیانت کی سزا بھگتنے کے لیے اپنے 2500 روپے کا نقصان کرنے کے لیے تیار تھا۔ میری دی ہوئی رقم اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنا نقصان پورا کر سکتا اور میں اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر میز کی طرف گیا۔ وہاں میری اٹیچی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھول کر کپڑوں کے نیچے سے نوٹوں کی گڈیاں نکالیں اور حساب کرنے لگا کہ میں نے بوڑھے میک اپ مین کو کتنے روپے دیے ہیں۔ میری اٹیچی میں 7500 روپے تھے اور میری جیب میں 1500 روپے تھے۔ اس میں سے میں نے 300 خرچ کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بوڑھے میک اپ مین کو صرف 1200 روپے دیے ہیں۔ میں نے اسے کہا، بابا میں نے سنا ہے کہ آئی لینس بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اتنی قیمتی چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہو سکتی۔ مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ آئی لینس کس کے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ بوڑھا پہلے تو سچ بولنے سے ہچکچاتا رہا، پھر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اسے مزید 2000 روپے دیے اور کہا، یہ روپے رکھ لو، پروڈیوسر کو تمہارے معاہدے سے لینس کی قیمت کاٹ لینے دو۔ یہ سمجھ لو کہ معاہدے کی رقم تمہیں اسی وقت میرے ہاتھوں سے مل گئی ہے۔ بوڑھا وہ روپے لے کر ایسی عقیدت اور احسان مندی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس کے نقصانات کو سمجھنے اور ان کی تلافی کرنے والا کوئی فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ میں فرشتہ نہیں تھا، اسی دنیا کا انسان تھا، اور انسان اپنے بڑے بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں ضرور کرتا ہے۔ مجھے فیس ماسک اور آئی لینس سے بہت بڑا فائدہ تھا، لہٰذا یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس بوڑھے کو امانت میں خیانت کرنے کا انعام دے رہا تھا۔ کیا کیا جائے؟ بیل منڈوں سے ٹکرانے کے لیے میں ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے پھر آئینے میں اپنی بدلی ہوئی صورت کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ جن آدمیوں کو میری شناخت کے لیے ساتھ لیے گھوم رہا ہے وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑ گیا تھا۔ بیل منڈو 1000 بار میری آنکھوں میں دیکھتا، اس کے باوجود ماسٹر یوشے اس کے ذریعے میری آنکھوں تک اور پھر میرے ذہن تک پہنچنے میں ناکام رہتا۔ اب وہ صرف میری گفتگو کے سہارے مجھ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھر گونگا بن جاؤں گا۔ بیل منڈو سے سامنا ہونے کے بعد وہ میری زبان کھلوانے کے لیے انتہائی کوششیں کرے گا۔ اس وقت میں اسے نپٹ لوں گا۔ میں یہ تمام باتیں سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں آئندہ کے لیے پروگرام مرتب کر رہا تھا۔ اس دوران بوڑھا میک اپ مین مجھے آئی لینس کو استعمال کرنے کے عملی طریقے سکھا رہا تھا۔ یہ طریقے سیکھنے کے لیے کئی بار وہ آئی لینس میری آنکھوں سے نکالے گئے اور پھر اسی طرح آنکھوں میں جمائے گئے۔ یہ عمل گھنٹے 1.5 گھنٹے کے وقفے سے ہوتا رہا تاکہ اس وقفے سے میری آنکھوں کو بھی آرام پہنچتا رہے۔ ہم دونوں 3 بجے رات تک سو نہیں سکے۔ وہ مجھے سکھاتا رہا اور میں بہت کچھ سیکھتا رہا۔ جب 3 بجنے لگے تو اس نے میک اپ کا تھوڑا سا سامان مجھے دیا اور ان کی فہرست تیار کر دی تاکہ میں انہیں خرید سکوں۔ اس کے بعد وہ جانے کے لیے اپنا بستر لپیٹنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اپنا سامان یہیں رہنے دو، کل شام کو شوٹنگ کے بعد تم لوگ پھر یہاں واپس آؤ گے، تم رات گزارنے کے لیے پھر یہاں چلے آنا۔ مجھے افسوس ہے آج تم میری وجہ سے سو نہیں سکے۔ اس نے کہا، میرا بس چلے تو میں اس بڑھاپے کی تمام راتیں جاگ جاگ کر تمہارے کام آتا رہوں۔ اگر مجھے دن کے وقت سونے کا موقع مل گیا تو کل رات میں تمہیں اور بہت کچھ سکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب بھی وہ یہاں آئے گا اسے بوڑھے چوکیدار سے اس کمرے کی چابی مل جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر جوتے اتارے، لباس تبدیل کیا اور بستر پر آ کر کمبل میں دبک گیا۔ تھوڑی دیر تک میرے کمرے کے باہر لوگوں کی آمد و رفت رہی، پھر وہ لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ رات بڑی خاموش اور پر اسرار تھی۔ نہ جانے رات کی تاریکی میں کتنے اسرار چھپے ہوئے تھے۔ رات کے اس جذبات پرور اندھیرے میں کتنے ہی جوان دلوں کی دھڑکنیں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے مجھے شاداں یاد آ گئی۔ بہت دیر تک چشم تصور میں اس کی اداؤں کے پھول کھلتے رہے۔ میں نے اس کی جاگتی ہوئی اداؤں کو دیکھا تھا۔ میرے دل نے پوچھا، سوتے میں اس کی سوچ کی ادائیں کیا ہوں گی؟ کیا میں اس کے سپنوں کی راہ گزر کا مسافر ہوں؟ میں اس راہ گزر تک پہنچنے کے لیے اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے البیلے سپنوں کی محفل سجا رہی ہوگی۔ میں وہاں تک پہنچا تو معلوم ہوا وہ جاگ رہی ہے اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہے۔ وہ اپنی ہر کروٹ پر کبھی اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جسے میں نے پکڑا تھا، کبھی اس درد کو سمجھ رہی تھی جو میں نے نہیں دیا تھا مگر اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک کروٹ کے بعد دوسری کروٹ ایسے بدل رہی تھی جیسے مجھ سے بچنے کے لیے منہ پھیر رہی ہو، مگر میری سوچ بھی اس کے ساتھ کروٹ بدلتی تھی اور انداز بدل بدل کر اس کے دماغ کو ڈاک بنگلے کی طرف لے جاتی تھی۔ اس نے جھجلا کر تکیے کو اپنے سرہانے سے کھینچ لیا، پھر اسے اپنی دونوں باہوں میں لے کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اب وہ دل کی باغی دھڑکنوں کو دبانا چاہتی تھی۔ اسی وقت اپنے تکیوں کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس بابو کے تکیے کے نیچے سے روپے نکلتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی، ہائے اللہ، تکیے کے نیچے آپ کس طرح روپے آ جاتے ہوں گے؟ ڈاک بنگلے کے اس تکیے پر تو کتنے ہی مسافر سرک کر سوتے ہوں گے، مگر اس بابو کی کھوپڑی سب سے الگ ہے۔ کیا میں نہیں دیکھ سکتی کہ اس کھوپڑی کے نیچے جو تکیہ ہوتا ہے اس کے نیچے سے کیسے پیسے نکلتے ہیں؟ لیکن میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ دیکھنے کے لیے مجھے اس کے کمرے میں جانا ہوگا۔ اس کے قریب جانا نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جانے میں کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہوں؟ خواہ اتنے اچھے آدمی سے ڈرنے لگی ہوں۔ یہ لو، پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں تو تکیے کے نیچے سے نکلنے والے روپے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میں کوئی سی بھی بات سوچتی ہوں، گھوم پھر کر پھر اسی بابو تک پہنچ جاتی ہوں۔ ہاں، شاید اس لیے ڈر لگتا ہے کہ میں سوچتے سوچتے اپنے سے بیگانی ہو جاتی ہوں۔
میری تو سوچیں بھی پرائی ہو گئی۔ نہیں، اب میں اس کے متعلق نہیں سوچوں گی، صرف اپنی بیلا کے متعلق سوچوں گی۔ میری بیلا بہت اچھی ہے، میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اس کی سچی قسم کھاتی ہوں۔ بابو کو بھی یقین ہو گیا کہ میں بیلا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتی۔ پھر وہی بابو، اپنی بیلا کے بارے میں سوچو تب بھی بابو یاد آ جاتا ہے۔ باہر مویشی خانے سے بیلا کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 بجنے والے ہیں۔ بیلا اسی وقت مجھے آوازیں دے کر جگاتی ہے۔ اب مجھے اٹھنا چاہیے۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے وقت تکیہ اس کی گود میں آ گیا۔ اس تکیے نے پھر یہ تجسس پیدا کیا کہ بابو کے تکیے سے روپے کیسے نکلتے ہیں۔ مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ بابا گہری نیند سو رہا ہے۔ ویسے بھی وہ یہ جانتا ہے کہ میں 4 بجے کے بعد بستر پر نہیں رہتی، بکریوں کا دودھ دھونے جاتی ہوں یا بیلا کو لے کر سیر کے لیے نکل جاتی ہوں۔ اس وقت وہ بابو بھی گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اگر کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا تو میں چپ چاپ جاؤں گی، اس کے تکیے کے پاس بیٹھ کر دیکھتی رہوں گی۔ صبح ہو رہی ہے، اس وقت وہاں سے روپے نکل رہے ہوں گے، آج ضرور دیکھوں گی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ لحاف سے باہر آ گئی، پھر دبے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جھونپڑی سے باہر آنے لگی۔ میں دماغ کی اسکرین پر اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایسے وقت میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر دروازے پر آیا، پھر اس کی چٹخنی گرا کر اسے ذرا سا کھول دیا۔ اس کے بعد اپنے بستر پر آ کر اسی طرح کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اپنا سر تکیے سے ذرا نیچے رکھا تاکہ اسے تکیہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ اس کے لیے یہ سہولتیں فراہم کرنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ رات کے سیاہ وجود پر کوہر کی سفید چادر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک پرانی سی شال لپیٹے ڈاک بنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ اکا دکا مکان کے سامنے سے گزرتے وقت ذرا محتاط ہو جاتی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے قدموں کی آہٹ نہ سن لے۔ وہ اپنے خوفزدہ ہونے پر حیران تھی کہ میں ایسی خوف زدہ کیوں ہو گئی ہوں۔ پہلے تو وہ اسی طرح روز صبح بستر سے اٹھ کر جھونپڑی سے باہر ٹہلتی تھی۔ اس کو ساری بستی نیند میں ڈوبی رہتی تھی، مگر وہ اپنی بیلا کے ساتھ دوڑتی پھرتی تھی۔ پہلے ڈر نہیں لگتا تھا، اب لگتا ہے۔ پہلے اجنبیوں سے بھی نہیں جھجکتی تھی، مگر اب ایک اجنبی سے ڈرنے کے باوجود ڈاک بنگلے پہنچ گئی تھی۔ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا بابو ابھی تک جاگ رہا ہے؟ اندر روشنی ہے، اس کی آنکھیں بند نظر آ رہی ہیں، یا شاید سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، میں چوری کرنے تو نہیں آئی ہوں۔ بس ذرا سا تکیہ اٹھا کر دیکھوں گی، اگر وہاں سے روپیہ نکلے گا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کسی کے پیسے کو ہاتھ لگانا بھی چوری کے برابر ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی دبے قدموں سے کمرے کے اندر آ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر میں اس کے دماغ کے ذریعے اس کی ایک ایک حرکت کو سمجھ رہا تھا۔ پہلے وہ قریب آ کر میرے چہرے پر جھک گئی تھی اور یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں۔ میری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ سرہانے کی طرف فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھاتے وقت اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ بڑی آہستگی سے ایک ہاتھ سے تکیے کے سرے کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے لگی۔ لالٹین کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی اور نیم تاریکی میں روپیہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹٹول کر دیکھنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تکیے کے نیچے رینگنے لگا۔ میں نے اسی وقت نیند میں جیسے کروٹ لی۔ کروٹ بدلتے ہی میرا سر تکیے پر آیا اور اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے دب گیا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی سانسیں یوں رک گئیں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، لیکن میری آنکھیں بدستور بند تھیں۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ بہت ہی دھیرے دھیرے تکیے کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی وقت میں نیند میں بڑبڑایا، شاداں۔ میں نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے اس کا نام یوں ادا کیا جیسے وہ ایک آہ کے ساتھ میرے دل سے نکل رہا ہو۔ اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے دماغ میں خیالات کی جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا نام اتنا اچھا ہے کہ سوتے وقت بھی بابو کی زبان پر وہ نام آتا ہے۔ کسی کی یادوں میں رہ کر خوش رہنے اور فخر کرنے کی کوئی محدود عمر نہیں ہوتی۔ کم سن لڑکیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ انہیں دیکھنے والے انہیں یاد رکھیں۔ دنیا والوں سے جو بہت سی خوشیاں مانگی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے نام کی اہمیت بھی ہو۔ میں نے نیند میں کسمسانے کی ایکٹنگ کی، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جو تکیے سے نکلنے ہی والا تھا۔ میرے ہاتھ کے سہارے میں آتے ہی اس کے رگ و روپے میں پھر میٹھا سا درد لہرانے لگا۔ درد کی لہروں میں اس کی نازک سی کلائی کانپ رہی تھی۔ میں پھر بڑبڑانے لگا، شاداں، تم نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا، مگر میں نے سپنے میں اس خوبصورت سے نازک سے ہاتھ کو تھام لیا ہے۔ وہ سوچ میں کسمسا رہی تھی، بابو یہ سپنا نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ بیلا کی قسم، تو ہاتھ پکڑتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ وہ درد بڑھتا رہے اور تیرا ہاتھ میرے ہاتھ سے چپک جائے اور پھر کبھی الگ نہ ہو۔ وہ سوچ رہی تھی مگر زبان نہیں کھول رہی تھی۔ لڑکیاں طوفان میں گرنے کے بعد بھی دل کے بھید زبان پر نہیں لاتی۔ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ان سے پیار کرنے والا ہر مرد ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور سمجھائے بغیر ان کے جذبوں کو سمجھ جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دوسرے کیسے سمجھ لیتے ہوں گے، لیکن میں تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں بیٹھ کر اس کی ایک ایک سوچ اور ایک ایک جذبے کو سمجھ رہا تھا۔ میرے سامنے عورت کا یہ غرور ٹوٹ جاتا تھا کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہاتھ کی زبان سے اسے بہت کچھ سمجھانا بھی چاہتا تھا۔ میں نے صرف انگوٹھا بڑھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، پھر اس انگوٹھے سے ہتھیلی کے کول کو ہولے ہولے سہلانے لگا۔ اس نے ایک ہلکی سی گدگدی محسوس کی جو رگوں تک پہنچ کر ہنستی اور مچلتی ہے اور سارے بدن میں سرسراہٹ سی پیدا کرتی ہے۔ میں پھر بڑبڑانے لگا، شاداں، میں دولت نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس تکیے کے نیچے سے تیرا ہاتھ نکلتا رہے اور دل تک پہنچتا رہے۔ تیرے ہاتھ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔
پچھلی شام سے وہ اپنے اس ہاتھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سمجھا دیا کہ ایک مرد کے لیے وہ ہاتھ کتنا اہم اور خوبصورت ہے، اور وہ اپنے بستر پر سوتی ہے مگر وہ ہاتھ دوسرے کے بستر پر اور دوسروں کے سپنوں میں آ جاتا ہے۔ اس نے ہار مان کر اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر بڑی دیر کے بعد بولی، بابو اس ہاتھ نے مجھے ساری رات جگایا، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تجھ سے چھڑاؤں گی تو کل رات بھی سو نہیں سکوں گی، تو یہ ہاتھ لے لے اور میری نیند مجھے واپس کر دے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور آنکھیں کھول کر کہا، اچھی بات ہے، اب یہ ہاتھ میرا ہے۔ میری آنکھ کھلتے ہی وہ چونک گئی، پھر اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کسمسانے لگی۔ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر اب ہاتھ چھڑا کر بھاگے گی تو پھر کبھی تجھے نیند نہیں آئے گی، تیری بھوک پیاس بھی اڑ جائے گی۔ وہ حیرانی سے پلکیں چپکاتی ہوئی بولی، میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی، پچھلی شام سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے کیا ہو گیا بابو؟ روٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، اور میں روٹی کو بھی بھول گئی ہوں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا، یہاں آ کر بیٹھ۔ میں نے اسے بستر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں، بابا کہتا ہے کہ مجھے دوسروں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مگر تجھے تو وہاں بیٹھنا ہوگا جہاں تیرا ہاتھ ہوگا، تیرا ہاتھ میرے پاس ہے، اس ہاتھ کو چھوڑ کر تو دور کیسے جا سکتی ہے؟ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ میں نے کہا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کراتا ہی ہے، تجھے اپنے درد کا علاج معلوم نہیں ہوگا، تجھے بھوک نہیں لگے گی، تجھے نیند نہیں آئے گی، تو کیسے زندہ رہے گی؟ ایسے تو مر جائے گی۔ بابو مرنے کی بات نہ کر، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بتا دے کہ مجھے بھوک کیسے لگے گی، نیند کیسے آئے گی؟ یہاں آ کر نہیں بیٹھے گی، میری بات نہیں سنے گی تو تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ کو یوں ہولے ہولے سے کھینچا جیسے پتنگ کی ڈور کو ٹھمکا دیا جاتا ہے۔ اس ٹھمکے سے پتنگ اوپر کو اٹھی ہوئی ڈولتی اور ڈگمگاتی ہوئی میرے بستر پر آ گئی۔ میں نے پوچھا، جب میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں تو کیا تیرا دل زور زور سے نہیں دھڑکتا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا تو نہیں چاہتی کہ جس طرح ہاتھ پکڑنے سے درد کم ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی دل کو پکڑ کر دھڑکنوں کو پرسکون بنا دے؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، کیا تو ہاتھ کی طرح دل بھی پکڑ سکتا ہے؟ ہاں۔ وہ بڑی خاموشی سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اب تک کیا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، شادہ۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، اس کی سانسوں میں طوفان سما رہا تھا۔ اس کی اتنی ہلکی اور اتنی نازک سی تھی جیسے کلی چٹک رہی ہو، جیسے شبنم پھول کی پتی پر گر کر اس کی بجائے آہ کر رہی ہو۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ ایک آہ کی طرح اٹھ رہا تھا۔ پہاڑوں کی مغرور بلندیاں ہمیشہ ڈراتی ہیں کہ نیچے گر پڑو گے، مگر کبھی کبھی بچوں کی طرح سرسبر ڈھلان میں لڑکتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ مجھے گرنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ کسی دم صبح ہونے والی تھی۔ کوہر سے لپٹے ہوئے بادل وادی کے نشیب و فراز میں بھٹک رہے تھے۔ کنواری شب کی آغوش سے صبح کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اجالا پھیلتے ہی وہ میرے پاس سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ دن کے 1 بجے بوڑھے چوکیدار نے دروازے پر دستک دی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا چھابا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولا، شادہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں ہمارے یہاں کی سوکھی روٹیاں پسند ہیں۔ وہ پکلی ہے، تم سے سوکھی روٹیوں کے بدلے میں 20 روپے لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، یہ قیمت سوکھی روٹیوں کی نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بدلے مجھے کتنی خوشیاں مل رہی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ کر قیمت ادا کیا کریں تو پھر ضرورتیں ہمیں کبھی پریشان نہیں کیا کریں گی۔ شادہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے ایک وقت کے کھانے کے 20 روپے لے کر اپنے لیے نئے جوڑے بنوائے گی۔ اگر اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ میری سخاوت دے کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے بعد اپنی اٹیچی سنبھالی۔ پھر اس کمرے کو لاک کرنے کے بعد بوڑھے چوکیدار کو اس کی چابی دیتے ہوئے کہا، میں رات کو کسی وقت آؤں گا۔ فلم یونٹ کا ایک بوڑھا میک اپ مین تم سے یہ چابی مانگے تو اسے دے دینا اور کسی کو اس کمرے میں رہنے کی اجازت نہ دینا۔ پھر میں نے جیب سے 60 روپے نکال کر شادہ کے لیے دیے۔ یہ 3 وقت کے کھانے کی قیمت تھی، مگر میں سمجھتا تھا جو کچھ اس نے مجھے کھلایا ہے اس لحاظ سے معاوضہ کم ہے۔ اس کے بعد میں چوکیدار سے رخصت ہو کر دور پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ بہت دور چلتے رہنے کے بعد میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بالکل تنہائی تھی۔ دور دور تک کوئی انسان یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف پہاڑ کی بلندی تھی، دوسری طرف گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں درختوں کے سائے میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اپنی اٹیچی کھول کر میک اپ کا سامان نکالا، پھر آئینے کو سامنے رکھ کر اپنے چہرے پر ماسک چڑھانے لگا۔ میری یادداشت اتنی اچھی ہے کہ ایک بار کوئی سبق سیکھنے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اور بوڑھے میک اپ مین نے تو رات کے 3 بجے تک بار بار ماسک اور آئی لینس کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد میں نے بڑی کامیابی سے اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کو بدل لیا۔ پھر میں نے اٹیچی سے ایک بہترین سوٹ نکال کر پہنا، اپنے جوتوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اٹیچی اٹھا کر چل پڑا۔ یہ تو میں سمجھتا ہی تھا کہ بیل منڈو اور اس کے آدمی میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اب میں اپنی بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ ان کی تلاش کا سلسلہ ختم کرنے جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے کسی مقام پر مجھ سے ٹکرا سکتا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، گونگا بن کر رہوں گا اور میرے دماغ کی گونگی دیوار سے ٹکرا کر ناکامی سے جھنجھلاتا رہے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ بیل منڈو جسمانی طور پر کتنا خطرناک ہے۔ اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گیا تو میری زبان کھلوانے کے لیے مجھے ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائے گا۔ بہت دیر تک پہاڑیاں چڑھتے رہنے کے بعد میں مری سے پنڈی جانے والی سڑک پر پہنچ گیا اور کسی ٹیکسی کے انتظار میں آگے بڑھنے لگا۔ کوئی ٹیکسی تو نہیں ملی، بس ایک بس گزر رہی تھی۔ اس پر بیٹھ کر میں اسلام آباد پہنچ گیا۔
وہاں پہنچ کر میں ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے چلا گیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب دشمنوں کو کس طرح چھیڑنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں بیل منڈو کے دماغ میں جھانکنے لگا تاکہ کوئی تدبیر سمجھ میں آئے۔ اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ بیل منڈو اپنی بھتیجی روما کا انتظار کر رہا تھا جو مری کی سیر کے لیے گئی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ خطرناک انسان اپنی بھتیجی کو کتنا چاہتا ہے۔ اسے ماسٹر یوشے جیسے شیطان سے بچا کر رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، لہٰذا اسے چھیڑنے کے لیے کیوں نہ اس کی بھتیجی کو چھیڑا جائے۔ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھی تھی اور میں گرما گرم چائے کی چسکی لیتے ہوئے روما کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی مری سے پنڈی کی طرف آ رہی تھی۔ کار کی اگلی سیٹ پر اس کے 2 باڈی گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ روما کی سوچ یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کا ایک باڈی گارڈ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں روما کی سوچ کے ذریعے باڈی گارڈ کی سوچ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ پہلے میں نے یہ اطمینان کر لیا کہ ماسٹر یوشے روما کے ذہن میں نہیں جھانک رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں میں پنڈی کب پہنچوں گی، انکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ روما نے یہی بات ڈرائیور سے کہی۔ اس کے باڈی گارڈ نے جواب دیا کہ وہ 5 بجے تک پہنچ جائے گی۔ باڈی گارڈ کی زبان کھلتے ہی میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور اس وقت وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا سامنے سے گزرنے والے مناظر کو دیکھ رہا تھا اور ان مناظر کے حسن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ پہاڑ ہیں، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے بادل ہیں جو سرسبز وادیوں میں اتر رہے ہیں، خوشبو بکھیرتے پھول ہیں